الیکشن 90 روز کے اندر ہوں گے. پنجاب میں صدر مملکت اور KPK کے اندر گورنرز تاریخ کا اعلان کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے 3-2 ہے یا پھر 4-3 ہے، یہ فیصلہ کس کے حق میں ہے. ایک بڑی تفصیلی بحث اس کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں آغاز پر ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب مقدمات اور پیشیوں کی زد میں ہیں. اب کی بار مریم نواز صاحبہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکی ہیں. اداروں کی تضحیک کا الزام ہے ان کے اوپر، اور سکھر کی سیشن عدالت نے انہیں اب بلاوا بھیج دیا. اس کے اوپر بات ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی، PSL میں جواریوں کی انٹری ہے. نجم سیٹھی صاحب کا دھیان اگر بات کریں تو صرف ڈالر کمانے پر ہے، دینے والا چاہے پھر کوئی بھی ہو. آج اس ادھوری کہانی کو مکمل ہم کر ڈالیں گے. عامر صاحب، بہت زبردست تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر تھیں. آج فیصلہ آ گیا، بالکل کلیئر، 90 دن کے اندر ہوں گی چیزیں، مگر متضاد تشریحات بڑی عجیب و غریب سی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو چاہتی تھی تحریک انصاف وہ ہو گیا، مگر جو حکومت ہے وہ اپنا موقف اپنے حساب سے دے رہی ہے. اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ایسی تشریح جو حکومت یا ان کے نمائندگان خود کر رہے ہیں وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. جی بالکل، فیصلہ تو آ گیا، مگر ابھی بھی کئی سوال چھوڑ گیا ہے. بحثیں چل رہی ہیں. ایک بحث یہ چل رہی ہے سب سے بڑی، جو کہ مضحکہ خیز ہے، کہ آج پاکستان کے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر اعظم تارڑ صاحب نے انہوں نے کہا جی وہ جس طرح وہ جانو جرمن نہیں کہتا کہ جی وہ جیت گئے. آپ صبح سے لگتا ہے جانو جرمن کو دیکھ کے آئے ہوئے، صبح سے لگے میں آپ جانو جرمن. کوئی پاکستان میں ایون PDM کے وزراء بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ عدالتوں کی اس طرح سی فیصلوں کی تشریح نہیں کی جاتی. انہوں نے کہا جی یہ 3-5 کا جو فیصلہ آیا ہے یہ 3-5 کا نہیں آیا، یہ جو آیا ہے یہ 4-3 کا آیا ہے. 4-3 سے ہم جیت گئے، کیونکہ 2 ججز جنہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے 184(3) کے تحت، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ 2 ججز کے ساتھ جنہوں نے اپنا رضا کرانہ طور پہ خود کو الگ کیا، جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے، تو ان کے ساتھ ایگری کیا. لہٰذا 4 ججز جو ہے نا متفق تھے اور 3 دوسری طرف تھے، اس لیے 4-3 سے ہم جیت گئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں مضحکہ خیز بات اس لیے ہے کہ پھر اس منطق سے اگر چلا جائے تو پھر جو 2 دوسرے ججز تھے جنہوں نے ریکیوز کیا اپنے آپ کو، وہ سمجھتے تھے کہ مینٹینیبل ہے، انہوں نے تو اپلیکیشن دی تھی، تو پھر ان کو ڈال لیں، تو پھر یہ 4-5 سے وہ جیت گئے. تو ہے، مگر بات یہ جو پریکٹیکلی جو فیصلہ ہے، قانونی طریقہ ہے، تو وہی ہے فیصلہ جو سامنے آیا ہے، اور وہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اور دوسرا بہت زیادہ بحث ایک چل رہی ہے کہ عدالت نے ڈسینٹنگ نوٹ کے حوالے سے، کہ جو 2 ججز کا ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے اس کے اوپر اس کے اندر فٹ نوٹ ہے. اب فٹ نوٹ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے فیصلے سے بھی زیادہ، ڈسینٹنگ نوٹ سے بھی زیادہ، کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ذکر کیا کہ جناب وہ 2 ججز کا تو جو ہے انہوں نے ریکیوز کروا لیا تھا، اور 2 ججز نے کیونکہ ڈیسائیڈ دا میٹر آف ڈسمسنگ بائی دا سیٹ پٹیشن، وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، سو لہٰذا وہ 4 نکل گئے. تو اس کے اوپر جو ہے نا بھی بہت زیادہ بحث چل رہی ہے. اس میں اب 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات کہ جو اعتراضات ڈسینٹنگ نوٹ میں آئے ہیں کہ 184(3) از خود نوٹس جب لیتی ہے سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے، اور یہ بحث ہمیشہ رہتی ہے، یہ 2-4 سال سے لڑائی رہتی ہے. ہمیں امید ہے کہ کسی وقت کوئی جج صاحب یا کوئی پارلیمنٹ جو ہے ان معاملات کے اوپر، یہ ریفارمز کے اوپر یہ فیصلے طے کر دیں، تاکہ ہر دفعہ بحث نہ ہو. اور یہ جوڈیشل کمیشن ایک بنایا گیا تھا، اس نے بڑی محنت کر کے یہ ایک ڈرافٹ بنایا تھا، وہ گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی، نہ PTI نہ گورنمنٹ نے کی تھا، نہ انہوں نے کیا تھا. اگر یہ شورتوں میں جاتے رہتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر یہ تمام چیزیں بینچ فکسنگ کے حوالے سے، کیس فکسنگ کے حوالے سے، 184(3) کے جو اوپر جو بحثیں ہیں، کافی چیزوں کے سلوشن اس کے اندر موجود تھے. اب اعتزاز احسن صاحب نے جو ایک بات کی 184(3) کی کہ جی PTI والے جو شور، PTI نہیں نون لیگ والے سوری جو شور مچا رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ جو 1993 کی اسمبلی جو بحال ہوئی تھی، جو کہ واحد اسمبلی تھی کہ جو کہ آج تک بحال ہوئی ہے، باقی سب ڈیزولوشنیں جو ہے نا وہ مان لی گئیں، وہ الحمدللہ 184(3) کے تحت ہی کیا گیا تھا. تو اپنی دفعہ تو وہ ہے. دوسرا
جو ایک اعتراض بہت زیادہ آیا کہ کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر فیصلے چل رہے تھے تو اس لیے سپریم کورٹ کی تک نہیں بنتی تھی یہ کرنے کی. تو یہ بھی بے تحاشا مثالیں نظیریں موجود ہیں کہ جب ہائی کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ لیتی رہتی ہے. اس میں بھی کوئی اس کے اوپر بھی بات کریں کہ صوبائی خود مختاری جو ہے اس کے اندر ہم مداخلت نہیں کر سکتے. جو اختلافی نوٹ کے اندر بیسک انہوں نے چیز لکھی کہ صوبائی عدالتیں اگر ہائی کورٹ سن رہی تھی تو سپریم کورٹ کو اس لیے نہیں سننا چاہیے تھا کیونکہ ان کی خود مختاری افیکٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا ان کی خود مختاری وہ کئی دفعہ یہ کیونکہ بہت اس کا ٹائم فریم تھا اور وہ ٹائم فریم 45 دن کے قریب آلریڈی اب 45 دن رہ گئے ہیں 90 دن کے اور 57 دن کا جو ہے شیڈیول الیکشن کا ہوتا ہے اور وہاں سے لمبی پیشیاں آ رہی تھیں اور یہ باتیں جو اپلیکیشن میں لکھی گئیں جس پہ بڑا اعتراض ہوا جسٹس اعجاز الحسن اور مزاحد نقوی صاحب کی طرف سے کہ جی وہ انہوں نے ان کا دینا نہیں بنتا. 2 ججز کے کہنے پہ کیوں کیا تھا وہاں پہ وہ یہ کیس وہاں تھا ہی نہیں مگر انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے اندر بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ ہمارے جیسے بے تحاشا لوگ اعتزاز حسن جیسے معتبر وکیل اور بے تحاشا وکلاء اور بے تحاشا میڈیا کے اندر لوگ اور دانشور حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 90 دن پتھر کی لکیر ہے اس سے نہیں ہٹا جا سکتا. اور کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال آ گئے ہیں گورنر بھی کے اوپر بھی سوال آ گئے ہیں دونوں گورنر حضرات پہ اور کوئی اپنا فنکشن جو ہے وہ نہیں کر پا رہا تو پھر الٹیمیٹلی جب نہیں کر پا رہا اور وہ یہ کلیپس ہوتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے تو کس نے کرنا ہے. عدالت نے ہم اپنے پروگرام میں اعتزاز صاحب کے ساتھ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ عدالت اتنا ٹائم کیوں لے رہی ہے از خود نوٹس نہ لینے پہ. تو یہ وہی والا طریقہ ہے کہ جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا جب نہیں ہوا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب کیوں نہیں کیا جا رہا ایکشن کیوں نہیں کیا جا رہا. جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر کئی لوگوں کی رائے اس کے متعلق بدل گئی جی یہ کیوں کیا گیا. تو یہ ایک ویسے اس کی ایک نقطے کے اوپر بھی میں چاہ رہی ہوں عامر صاحب کا آپ کا تجزیہ کچھ دیر میں کوشش کریں گے کہ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں. عامر صاحب اچھا غالباً ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ احمد پنسوٹا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی پنسوٹا صاحب میں عامر متین بول رہا ہوں. آج صبح بھی آپ نے بڑا ہمارے علم میں اضافہ کیا. ہم ویسے تو صحافی ہیں پر پاکستان میں کیونکہ سیاست اتنی زیادہ جرنلزم عدالتوں کے ارد گرد گھومتی ہے کہ تھوڑی بہت ہمیں بھی عقل آ ہی جاتی ہے آپ جیسے لوگوں سے سیکھ کے. اچھا میں آپ سے جو ابھی سارا دن بھی بات یہ ہوئی دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فٹ نوٹ زیادہ ڈسکس رہا اور یہ جو آرگیومنٹ دیا گیا مطلب اتنے لرنڈ قسم کے لا منسٹر اٹارنی جنرل جو ہیں کہ جی ہم جو ہے جیت گئے 4-3 سے ہم جیت گئے کیونکہ 2 ججز نے وہ کر دیا. تو یہ اس پہ ذرا اپنے کامنٹ دیجئے گا یہ کیا لاجک ہے. اچھا سر اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سب سے پہلے یہ بینچ میں 2 لوگوں نے ڈائسینٹ کیا بلکہ 3 لوگوں نے ڈائسینٹ کیا تو ان میں سے 2 نے اپنے آپ کو اپنی مرسی پہ رکھ دیا ایٹ چیف جسٹس نے آپٹ کیا کہ ان کے ساتھ آگے نہیں چلنا. وہ چیز وہاں پر ختم ہوگی جس کو ہم لا میں کانسیپٹ کہتے ہیں فنکٹس آفیشیو کہ جج صاحب نے اپنا رول پرفارم کیا بینچ ٹوٹ گیا اور کیس جو ہے اس کی مینٹینیبلٹی کا فیصلہ ہو کے کیس ایک نئے بینچ کی طرف چلا گیا. اب نئے بینچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس فٹ نوٹ کا ذکر کیا اور کہا کہ میں اس ریزننگ سے اگری کرتا ہوں. اس طرح لیٹ سے اگر شاہ صاحب یہ کہہ دیتے کہ میں کسی اور کیس کی ریزننگ سے اگری کرتا ہوں تو کیا اس بینچ کے ججز کا بھی یہاں پر فیصلہ مل جاتا.